سے عمدہ بحث آ رہی ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھئی دیکھو نام تو میں نے رکھ دیا، تو میں نے کہا عبد المطلب بات تو بڑی عجیب ہوئی ہے، اتنا لانگ ماضی اگر یہ جملہ نہیں سنا گیا تو مجلس نہیں رہ جائے گی، اسی جملے میں مجلس ہے وہ جس کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے۔ اگر آج تھوڑی سی دیر کے لیے مان لیجئے کہ جناب عبد المطلب اپنے بچے کا نام احمد نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ امروہہ میں یہ بات ایسے سنی جائے گی، مجھے تعجب ہے۔ اگر کہیں انور نام رکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً عیسیٰ جھوٹے ہو جاتے۔ بھئی یہی تو وہ بچہ ہے جس کا نام عیسیٰ نے احمد بتایا ہے، تو جناب عبد المطلب کو کس نے بتایا کہ یہ وہی بچہ ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اگر آج یہ نام نہ رکھے، اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کے گھر میں نام رکھنے سے بھی نبوت کی عزت بچ جاتی ہے۔ ارے کیا حسین جملہ تھا یہ، کیا حسین جملہ تھا۔ نام رکھنے سے نبیوں کی عزت بچ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ خدا کی قسم جتنا حسین تم اسے سن رہے ہو، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا حسین سنو گے، اور یہ کتنی بڑی ہو جائے گی مجلس مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں بڑی ہونے نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بچے کا نام احمد رکھ دیا۔ انہوں نے کہا بھئی اب تو میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ذات الگ دیکھی ہے، نام الگ دیکھا ہے۔ نام پڑھا تھا انجیل میں، اس کا مطلب عبد المطلب پڑھے لکھے تھے۔ اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو انجیل کا نام رکھتے کیسے؟ نام دیکھا انجیل میں، بچہ دیکھا اپنے گھر۔ بھئی یہ امروہہ میں مجلس ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جیتتا وہی ہے جو نام کہیں اور دیکھے اور ذات کہیں اور دیکھے، دونوں کو ملا دے۔ سن لیا تم نے؟ میرے نوجوان بچے متوجہ ہو جائیں، بہت کم آتی ہیں ممبر پہ ایسی باتیں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ بھئی یہ جو 5 نام ہیں ان میں سے کون کون سا ہے؟ انہوں نے 5 نور دیکھے الگ، نام دیکھے الگ، نام عرش پہ لکھے ہوئے تھے اور 5 نور ایک طرف نظر آ رہے تھے۔ کہ ان میں سے نام بتاتے چلے جاؤ کون کون سو کے نام ہیں۔ الگ نام الگ ذاتیں، نور الگ نام الگ۔ فرشتوں نے ہاتھ جوڑی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھا دیا۔ جناب آدم سے کہا پروردگار عالم نے، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتاؤ کس کس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے نام بتایا اللہ نے کہا تم خلیفہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نام کو ذات سے ملا دے وہی خلیفہ ہے۔ تمہیں سلامت رکھے اللہ، جو نام کو ذات سے ملا دے وہ خلیفہ۔ جناب عبد المطلب نے نام دیکھا انجیل میں، ملا کے کہا خلافت میرے گھر کی جاگیر ہے۔ علم اگر آدم کا علم شو ہوا نام پر، انہوں نے کہا پھر بھی بھئی تم بھی 600 سال سے پریشان ہو، تمہیں بھی 600 سال سے احمد کی تلاش ہے، تمہیں بھی کوئی احمد تو ملنا چاہیے، اگر نہیں ملا تو یہ کیسے ہوگا؟ عزیزوں میرا جملہ نہیں ہے، تاریخ ہے جسے میں پڑھوں گا، آپ سنیے گا۔ اگر زیادہ گرمی پریشان کر رہی ہے تو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس جملے کو سن کے جائیے گا، اور یقیناً یہ جملہ نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے۔ جیسا کہ میں اپنے علماء اپنے برادران کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس جملے کو اہمیت دی جائے، متوجہ رہیے گا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا،
اب اگر جملہ رہ گیا چلا گیا تو ایک طالب علم کی محنت رائے گا چلی جائے گی. اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہا کہ جاؤ اسحاق کی اولاد اسماعیل کی زیارت کرو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہی ہوگا. اسحاق کی اولاد یعنی عیسائی، اسماعیل کی اولاد یعنی عبد المطلب. کہ جاؤ اسحاق کی نسل جا کر اسماعیل کے بیٹے کی زیارت کرو. یہ عبد المطلب ہے، عبد المطلب کو سب پتا ہے تم کیا ہو ہم کیا ہیں. جملہ سنیے گا، مجلس اگر سننے کا شوق ہے. تم کیا ہو ہم کیا ہیں. عبد المطلب کو خوب معلوم ہے تمہاری قوم میں روح اللہ ہے، ہماری قوم میں نفس اللہ ہے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. تمہارے پاس عصا آئے گا، ہمارے پاس ذوالفقار آئے گی. تمہاری خاتون کو مریم کہا جائے گا، ہماری بہو کو فاطمہ کہا جائے گا. تم انجیل کے وارث، ہم قرآن کے وارث. تم ابتدا کے وارث، ہم انتہا کے وارث. تم بیت المقدس کی دنیا، ہم کعبے کے متولی. تم بیت المقدس کی دنیا، ہم کعبے کے متولی. چلو جاؤ زیارت کرو. یہ سارے کے سارے گئے اور انہوں نے جا کے زیارت کی. گہوارے کے چاروں طرف گھومتے ہوئے جناب عبد المطلب دروازے پر کھڑے. آؤ بھائی آؤ. کیا ہوا؟ کہ حضور مبارک کو آپ نے صحیح نام رکھا ہے. ایسی مجلس ہونی چاہیے کہ آپ نے صحیح نام رکھا ہے. تو بھائی تم نے کیا دیکھ لیا کہ 600 سال سے کیا بغیر علامتوں کے انتظار کر رہے ہیں؟ اگر علامتیں مضبوط نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے مہدی بن جاتے. میرا جملہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے تو میں کیا کروں. جنے کتنے مہدی بن جاتے. اب تک علامتیں مضبوط ہیں. مولوی بھی بہت سے مولا بننے کے چکر میں ہیں. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جب امام ابا میں مولوی چلے ہیں تو ایسا لگے جیسے رسول اللہ چل رہے ہوں. کبھی کبھی تو چال کو اتنا بھاری بنا لے کہ امامہ بھی اتنا بھاری نہ ہوتا. اور ابھی تو لباس آیا ہے جب یہ حال ہے، کردار آ گیا تو کیا حال ہو. ابھی تو نہ علم رسول آیا، نہ کردار رسول آیا، نہ سیرت رسول آئی، نہ ہنر آیا رسول اللہ کا، نہ فن آیا رسول اللہ کا، نہ خلقت آئی رسول اللہ کی، نہ انداز آئے رسول اللہ کے، نہ القاب آئے رسول اللہ کے. تب یہ حال ہے کہ ایسے چلے جیسے. مگر آپ غور سے سنیے گا، جب لباس میں آدمی یہ کرتا ہے تو جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا تھا ان کا حال کیا ہوگا. یہ تو خالی لباس ہی کیا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ سلمان پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عرفان امامت میرا موضوع ہے، عرفان مولویت نہیں ہے. اگر عرفان مولویت موضوع ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ جب آج کل کے 4 مولویوں میں متقی مولوی تمہیں نہیں پہچان میں آ رہے ہیں تو کل کے لوگوں کو کیا تانے دے رہے ہو کہ کل کے لوگ پہچان لیتے کہ اصلی مولا کہاں ہے. آج اصلی مولوی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم نے یوٹیوب کے اور پوسٹر کے اور ایکٹنگ کے چکر میں بہت سے مقدس مولویوں کی زندگی کو تنگ کر دیا. تم شہرت کے پیچھے اتنے بھاگے کہ اکڑ کے کون پڑھتا ہے، لڑ کے کون پڑھتا ہے، پچھڑ کے کون پڑھتا ہے. ارے یہ منبر ہے، اکھاڑا نہیں ہے. یہ منبر ہے، کوئی اکھاڑا تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی دنگل تھوڑی ہو رہا ہے. یہاں علم کا مقابلہ ہے، جسم کا مقابلہ نہیں ہے. یہاں یہ بتاؤ اسکول میں کتنا پڑھا ہے، جم کتنے دن گئے ہو، یہ کیا دکھلا رہے.
टोले शोले दिखलाने आ रहे हैं? क्या दिखलाने आ रहा? सलाहियत का अंदाजा करा, ये मिंबर रसूल है, ये हर किसी को रास नहीं आया। सिब्ते इब्ने जौजी जैसा झूठ बोल के नीचे बैठ गया। जब सिब्ते इब्ने जौजी जैसा ना चला तो दूसरे तो क्या चले। मैं ये दावे से कहता हूं कि मिंबर अताए फातिमा ज़हरा है। जिस दिन ये हट गई, पढ़ने वालों की जबान में लुकनत आ जाएगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए खड़े थे अपने दरवाजे। हमें उस्ताद दे दिया है, बोले दे दिया है, मुबारक हो आपको, आपने सही नाम रखा, इस सही नाम पे जाना कुर्बान हो जाए। तो तुमने क्या देखा? का हमने पैर देखे हैं, बिल्कुल इब्राहिम से मुशाबे हैं। मजलिस को सोने मत दो, बिल्कुल इब्राहिम से मुशाबे हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे तुम क्या देख के आए हो? सुनो, तुमने पैर देख के पहचाना कि ये मोहम्मद है, हमने मोहर पढ़ के पहचाना कि ये मोहम्मद है। तुमने तो सिर्फ पैर देखे, अब समझ में आया अगर अब्दुल मुत्तलिब न होते तो अहमद बनाने वाला कौन होता? क्या कसम होता, अहमद बनाने वाला कौन होता? लाओ वो सहाबी रिवायत में कहीं से जिसने मोहम्मद का नाम अहमद रखा हो, है कोई? मगर जब कोई दादा है नहीं तो नाम कौन रखेगा? ये कोई 23 साल के बाद रसूल अल्लाह के पास थोड़ी आया है, ये तो रसूल अल्लाह पैदा ही इसके घर में हुआ। तुम अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हो, उसने अल्लाह के रसूल का नाम अहमद रखा है। अल्लाह के रसूल का नाम अहमद रखा है, कोई मामूली बात नहीं है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जाओ भाई जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम चले। वो चले गए। अब ये इस घराने की तारीख की आखिरी जुमला, अगर आपने सलवात अच्छी पढ़ी तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई आखिरी। अब तक ऐसी सलवात नहीं आई है कि चेवड़े में ये पता चल जाए कि वाकई मजलिस में इतना मजमा आ चुका है। खुदा की कसम, वो तो तबर्रुक की बता रहा है कि कितने आए थे। तबर्रुक के अलावा तो पता ही नहीं चल रहा है कितने आए हैं, और मौलवी चाह रहा है सलवात बताए कि कितने आ चुके। तुम्हारी बुलंद आवाजों से दुनिया की आवाजें दब जाती हैं। जब तुम जी भर के कहते हो ना आले मोहम्मद, बहुत से लोग अपनी औलाद जमीन पर बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते, इसलिए कि उनके पास ना औलादें अच्छी हैं ना बाप दादा अच्छे। ऊपर को देखें तो इब्न गायब, नीचे को देखें तो आल गायब। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद कायनात में एक शख्स अपनी जगह से उठा, दुनिया ने उसके उठते ही उसके नूरानी चेहरे को देखा। कमाल उसके तलवे मसद लगे, वो हकीकतों का आफ्ताब था, वो यकीन की दुनिया था। अल्ताफ के शहर में उसे बैतुल बलद कहा जाता, मनसब की दुनिया उसे मुतवल्ली काबा कहती थी। तवज्जो दीजिएगा, मनसब की दुनिया उसे मुतवल्ली काबा कहती थी। अब ये लफ्ज तुम बर्दाश्त करोगे या इसको अकीदत के नाम पर वक़्फ कर दोगे? ये जुमला सुनिएगा, मनसब की दुनिया उसे, कुन्नियत की दुनिया उसे अबू तालिब कह रही थी, नाम की दुनिया उसे इमरान कह रही थी, जलालत की दुनिया उसे हाशिम कह रही थी, विकार की दुनिया उसे मनसबदार कह रही थी। वो हौसला अफजा शख्स था, आयतें उस पे नाश करने के लिए तैयार थी, वो रसूल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से एक आवाज आई, आने वाले वक्तों में जमाने में अबू दुराब है, ये उसका भी बाप
لگا جب اس کے قدم اٹھے، زمانہ اس کی طرف جھک جھک کے دیکھنے لگا جب اس کے قدم اٹھے، آسمان کے فرشتوں نے غور سے اس کے چہرے کی زیارت کی جب اس کے قدم اٹھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا پاسبان رسالت کی طرح پیغمبر کے قریب پہنچا، ماتھے کو چوما اور ماتھے کو چوم کے کہا ہم اس بچے کا نام رکھتے ہیں محمد۔ اب بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ عمر سلطان کہاں آ گئی آج کی مجلس؟ اب بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ابو طالب یہ نام تم نہیں رکھ سکتے، یہ کیا ہوا اس گھرانے میں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک نے نام رکھا 600 سال پرانے پیغمبر کا نام، دادا نے نام رکھا 600 سال پرانے پیغمبر کی زبان پہ جو نام آیا تھا وہ نام رکھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اس نے کہیں پڑھ لیا ہوگا، لیکن تم جو نام رکھ رہے ہو، ابھی یہ محمد جوان ہوگا، پھر 23 سال میں قرآن اترے گا، اس لانگ مستقبل میں جا کر قرآن میں 4 جگہ یہ نام آئے گا۔ یہ ابو طالب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 40 سال کے بعد نام آسمان سے آنے والا ہے اسے تم آج ہی رکھ رہے ہو؟ نہیں، دیسی زبان میں بھی کبھی کبھی مجلس سننی چاہیے۔ میں نے ابو طالب سے کہا یہ تو بہت دن میں آئے گا، 4 جگہ آئے گا۔ کہا کہ یہ تیری ہے تک ہے، میں نے تو نام محمد رکھ دیا، میرا بھتیجا تھا میں نے رکھ دیا، میرا پیارا تھا میں نے رکھ دیا، میرا لاڈلا تھا میں نے رکھ دیا، میری پراپرٹی تھی میں نے نام رکھ دیا۔ اب یہ تو سوچتا رہے کہ یہاں کا نام وہاں گیا یا وہاں کا نام یہاں آیا۔ یہ تیرا کام ہے کہ یہاں کا مال ادھر چلا گیا یا وہاں کا مال ادھر سے ادھر آ گیا۔ یہ سوال ابو طالب سے مت کرنا، یہ سوال اللہ سے کرنا کہ اس نے میرا رکھا ہوا نام قرآن میں کیوں رکھا۔ میں نے کہا ابو طالب دنیا تم سے کلمے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے، آج تک کے رپورٹر یہیں آ گئے کہ تم کتنے بدتمیز ہو کہ گلیوں میں ہم سے کلمہ سننا چاہتے ہو۔ اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ گلی کا لفظ سب سے حسین تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو کہ ہم سے گلیوں میں سننا چاہتے ہو۔ گلیوں میں تو چلتا ہوا آدمی سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا کتنا بڑا ماسٹر ہے۔ گلیوں میں چلتے ہوئے آدمی کو کیسے پہچانو گے کتنا بڑا ڈاکٹر ہے؟ گلیوں میں چلتے ہوئے آدمی کو کیسے پہچانو گے کتنا بڑا انجینئر ہے؟ اگر ان سب سے انجینئرنگ کی سند، ماسٹری کی سند، ڈاکٹری کی سند مانگ لی تو یہ کہے کہ اسپتال میں آنا میں بتاؤں گا کتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، میرے اسکول میں آنا میں بتاؤں گا کتنا بڑا ٹیچر ہوں۔ ارے تم گلیوں میں کیا مجھ سے کلمہ سننا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا حضور میں تو کلمہ نہیں سننا چاہ رہا، مگر اتنا تو بتا دیجئے کہ اگر آپ کے گھر آ گیا کیا ہوگا؟ کہا آ جا، تجھے پتہ چلے گا قرآن بھی میرے گھر میں ہے، محافظ قرآن بھی میرے گھر میں ہے، پہلا بھی میرے گھر میں ہے، آخری بھی میرے گھر میں ہے۔ میرے گھر آ، تجھے پتہ چلے گا آیت بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، ولایت بھی یہی ہے۔ میرے گھر کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام اسلام ہے۔ میں نے کہا بات تو میری بھی سمجھ میں آ رہی کہ آپ سے غلطی ہو گئی کہ لوگوں نے وہاں کلمہ پڑھا، نہیں پڑھا۔ کہ ایک بات تو سن، جو کلمہ پڑھیں گے وہ میری وجہ سے پڑھیں گے، اگر میں نہ ہوتا تو کلمہ تم تک پہنچ جاتا، تم تک تو کلمہ بھی نہ پہنچنے پاتا۔ بس اب اس سے زیادہ زحمت کلام نہیں دی جا سکتی، مگر ایک بہت باریک بات، میں نے کہا بھائی کلمہ سننے والوں تم بھی ذرا اپنا کلمہ سنو۔ ہاں ابو طالب نے کہا کہ سن، پہلے ان سے تو کلمہ سن لے کہ ان کا کلمہ کیسا ہے۔ میں نے کہا بھائی سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے میں نے کہا ذرا نیچے سنا لے، نیچے ہو کے سنا کر کہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا ڈھنگ سے سنا لے یا بے ڈھنگ سنائے گا کلمہ؟ اس کلمے کو سنانے کے چکر میں نسلوں کی نسلیں بے ڈنگی کر دی۔ ایسا کلمہ سنایا کہ دوسروں کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔
اپنی حوروں کے چکر میں دوسرے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، ایک جنت کے چکر میں دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا دی۔ میرا موضوع اسلام نہیں تھا، ورنہ میں اس پورے عشرے میں پڑھتا کہ وہ کیا رہا ہے، اسلام کے چکر میں ہی کافر بنائے جا رہے ہیں۔ نام اسلام کا حرکت کافرانہ، اور قرآن مجید اس کی دلیل دیتا ہے۔ لیکن چلیے عشرہ ختم ہو رہا ہے، میں نے ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ دنیا آپ سے کلمہ سننا چاہتی ہے، آج تک کے سارے رپورٹر مائک لیے کھڑے ہیں، ایک مرتبہ ہی صحیح آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ کہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیا ہی نہیں، پہلے ان سے پوچھ لے کہ یہ کلمہ پڑھے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب ابو طالب نے کہا میرا دیا ہوا نام مجھے دے دے، پھر کلمہ پڑھو۔ یہ محمد نام تو میں نے رکھا ہے، تیرے کلمے کو نام بھی نہ ملتا اگر میرا نام نہ ہوتا۔ ایک سلوات پڑھتے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، باتیں بہت تھیں، اور جناب ابو طالب کے سلسلے سے نہیں، اسلام کے سلسلے سے اور عرفان آل محمد کے سلسلے سے باتیں بہت دور تک جاتی ہیں۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو قائم و دائم رکھے۔ معبود ہمیں بھی ان مجلسوں کے صدقے میں قائم و دائم رکھے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں جہاں جہاں بھی ہیں انہیں شفا کامل واجب ہے۔ پروردگار عالم سید سجاد کا زمانہ ہے، ہم تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں میرے معبود، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں آل محمد کے صدقے میں شفا عنایت۔ عزیزان گرامی، جب بھی یہ بھری ہوئی مجلسیں ہوتی ہیں ہماری نظر امام حسین کی اس تنہائی پہ جاتی ہے۔ وہ تنہا مسافر جو کربلا کے میدان میں آہستہ آہستہ اکیلا ہوتا چلا۔ آپ جانتے ہو امام حسین کی بے کسی کا عالم میں ایک لفظ میں بیان کروں گا۔ جب بھی کبھی امروہہ میں کوئی میت اٹھے تو تم ایک ہی جملہ دیکھنا کہ کبھی بھی میت 4 کاندھوں کے بغیر نہیں رہے گی۔ میں پڑھ چکا، تم سن چکے، 4 کاندھوں پہ ہر میت اٹھتی ہے، 4 کاندھوں پر، مگر واہر حسین علیہ السلام، حسین بہت سی میتیں اکیلے کاندھے پر۔ جب بھی کوئی میت اٹھتی ہے تو بزرگوں کو کاندھا دیتے ہوئے لوگ ہٹا دیتے ہیں کہ آپ کے بس کا نہیں ہے، مگر واہر امام حسین علیہ السلام کسی نے یہ نہیں کہا۔ آخر آ گیا، امام حسین خیموں میں آئے اور خیموں میں آ کر ایک جملہ کہا، السلام علیکم منی السلام، اے خیمے میں بیٹھی ہوئی عورتوں تم پہ ہمارا سلام۔ بس جیسے یہ آواز سننی تھی جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی، آواز دی بھیا ارے میں نے لانڈلے دے دیے تمہاری جان نہ بچی، اے بھیا میرا بھائی چلا گیا تمہاری جان نہ بچی، اے بھائی یہ کیسا زمانہ آ گیا۔ ہاں عزیزوں، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت کم مصائب پڑھوں گا۔ جناب زینب جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ آئی تو ایک جملہ کہا، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اس لیے کہ چہرے پر خون ملا ہوا تھا۔ جناب زینب اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی، بس ایک مرتبہ جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، اے زینب مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر کہاں چلے گئے، عباس کہاں چلے گئے۔ بس ایک مرتبہ جناب امام حسین نے سر جھکا کے کہا، سید سجاد اب مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی۔ پرسا دو زہرا کو اور کہو سید سجاد سے امام ششم سے۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رو، میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ بس عزیزوں آخری وقت تھا، حسین رن میں آئے، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی اکبر، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس اٹھو میری لڑائی دیکھو۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی اکبر اٹھو اپنے پیاسے باپ کی لڑائی دیکھو۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی اصغر تجھے آغوش میں لینے والا باپ اب رن کی طرف جا رہا ہے۔
ہے. روایت میں یہ جملے لکھے ہیں کہ امام حسین میدان میں پہنچے اور 3 حملے سخت کیے اور ایک جملہ یہ کہا ارے ظالموں تم نے میرے جوان کو مار ڈالا. ایک جملہ یہ کہا تم نے میرے برابر کے بھائی کو مار ڈالا. اور اب یہ جملہ کہا تم نے میرے ششماہ علی اصغر کو مار ڈالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خداوند عالم مجھے ہمت دے پروردگار عالم کہ میں چند لمحے عطا کر سکوں اور بی بی زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب امام حسین نے ایک آسمان سے ندا سنی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس آواز کا آنا تھا کہ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. بھاگی ہوئی فوج کو رکھنے لگی. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا. زہرا کا لال گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ پایا. اس لیے امام زمانہ سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو اس ذات پر جو نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا. قیامت تم سلامت رہو. جناب امام حسین تیر جب ادھر کے ادھر چلے گئے تو جناب امام حسین زمین پر پہنچے. جا کے پیشانی کو رکھا. اوفے بے عہدی پروردگارہ میں نے اپنا وعدہ مکمل کر دیا. اب تو اپنا وعدہ مکمل کر دے. راوی لکھتا ہے کہ جب امام حسین نیچے پہنچے تو اس وقت ایک سلام ہوا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین نے زخمی کونیوں کو دیکھا اور زخمی کونیوں کو دیکھ کے کہا اب کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے. آواز آئی مولا ظافر جین آیا ہے. آج جمعرات ہے نا ظافر جین آیا ہے. کہ ظافر اب آئے ہو جب میرا اکبر مارا گیا, جب میرا قاسم مارا گیا. کہ مولا میری تاج پوشی ہو رہی تھی, میری ماں نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. مولا اجازت دیجیے. کہ ظافر چلا جا اس سے پہلے کہ میرا سر گردن سے جدا ہو جائے. کہ مولا میں میدان نہیں چھوڑوں گا. کہ ظافر تو میرا کٹتا ہوا سر تو دیکھ سکتا ہے مگر کیا زینب کا کھلا سر بھی نہیں دیکھے گا. کیا جناب زینب کا کھلا سر دیکھ سکے گا؟ ظافر جا. روایت یہ بتاتی ہے کہ ظافر کہتا ہے کہ میں وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد دوسرا سلام ہوا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب امام حسین نے کہا اب کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہا مولا فطرس فرشتہ آیا. کہا فطرس آپ کیوں آئے ہو؟ کہا مولا کل میں زخمی تھا, آج آپ زخمی ہیں, اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف سے جنگ کروں. کہ نہیں فطرس تو ہماری طرف سے جنگ نہیں کرے گا, لیکن جب ہم شہید ہو جائیں تو اسی کربلا میں فرشتوں کے ساتھ ہماری قبر کا طواف کرنا اور اس کا ثواب ہمارے شہادت پر رونے والوں کو بخشنا. مجلس میں یہ تمام کرتے تمہیں خدا سلامت رکھے. میں نے مجلس تمام کر دی. راوی کہتا ہے کہ امام حسین ایک مرتبہ آسمان کی طرف جواب دینے لگے علیک السلام یا آدم, علیک السلام یا نوح, علیک السلام یا ابراہیم, علیک السلام یا اسماعیل. اچانک جناب امام حسین کا لہجہ بدل گیا اور امام حسین نے کہا نانا چہرہ آگے بڑھا لیجئے, چہرہ پلٹا لیجئے نانا, اس لیے کہ نواسے کا کٹتا ہوا گلا دیکھا نہیں جائے گا. السلام علیکہ یا امی فاطمہ, السلام علیکہ یا ابی حضرت علی. اے علی مرتضیٰ میرے باپ آپ پہ سلام. چہرہ موڑو بابا, کٹتا ہوا سر دیکھا نہ جائے گا. اب سلام کیا السلام علیکہ یا اخی, اے میرے بھائی حسن تجھ پہ میرا سلام. چہرہ موڑ لے بھائی, اس لیے کہ کٹتا ہوا سر دیکھا نہ جائے گا. اور اب دونوں کونیوں کو زمین پر ٹیک کے کہا میری ماں مجھے آغوش میں لے لے.
علیک یا ابن رسول